پانچواں رکن وہ فریض حج ہے جو عاقل بالغ مسلمان پر زاد راہ کی توفیق کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے، اور اس فرضیت میں تفصیل ہے کہ جو لوگ اس کے ذمے ہوں، جیسے بال بچ، اہل و عیال، ان کے واپس آنے تک ان کا نفقہ بھی موجود ہو۔ اگر خاتون ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا فرض ہے۔ محرم اس عزیز قریب کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہو، جیسے بیٹا، بھائی، والد، چچا، ماموں، نانا، دادا، پوتا، نواسا اور نیچے تک جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، وہ محارم نہیں ہے، وہ شرعاً اجانب ہے اور اباعد ہے، اور اس سے پردہ فرض ہے، اور ان کے ساتھ سفر کرنا یا تنہائی کرنا حرام ناجائز اور گناہ کبیرہ اور حکم زنا میں ہے۔ جب یہ سارے شرائط موجود ہو جائے، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور سفر کے اخراجات اور نفقات بھی مہیا ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ فریض حج بجا لانا یہ فرض عین ہے اور فرض قطعی ہے، اور زیادہ سے زیادہ حج کرنا اور ہر سال جانا اللہ کے نیک بخت بندوں کی مبارک کوشش ہے اور صحیح جمیل ہے۔ امید ہے کہ اللہ بار بار کی حاضری کو قبول فرمائے گا، لیکن بار بار جانا حج نفل ہے، اور ایک دفعہ بلوغ کے بعد عقل و سلامتی کے ساتھ ہوش و حواس سے حج بیت اللہ کرنا فرض عین اور فرض قطعی ہے۔ عمر بلوغ حنفیہ بلکہ جمہور کے ہاں 15 سال ہے، لڑکا بھی 15 سال کا بالغ مانا جائے گا اور لڑکی بھی۔ اگر اس سے پہلے کسی نے حج کر لیا تو وہ حج اسلام نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں تھا۔ بلوغ کو پہنچنے کے بعد دوبارہ جانا ہوگا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی معوف العقل تھا اور غیر مدرک بالحواس تھا، اور اسے اپنے آپ کے ہوش و حواس نہ تھے، اور وہ کسی عزیز قریب کے ساتھ حج بیت اللہ میں لگا رہا، تو بھی فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ حج نہیں ہوا ہے۔ عقل و ہوش اور حواس مدرکہ بحال ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنے جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر منہ سے ایسا کلمہ کفر صادر ہوا جس پر متین مفتیین کفر کا فتویٰ لگائے، تو ایسے شخص کا بھی حج فرض باطل ہو گیا، اور توبہ استغفار اور اسلام بحال کرنے کے بعد یہ شخص حج بیت اللہ دوبارہ کرے گا۔